فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اس آیت کریمہ تے پیارے عثمان دی شہادت دا خون ڈگا ہے۔ یاروں میں انج کہاں تے مبالغہ نہیں، کل قیامت دا دن ہونا ہے، کسی دی شہادت دی خبر احد دا میدان دے گا، کسی دی شہادت دی خبر بدر دا میدان دے گا، کسی دی شہادت دی اطلاع خندق خیبر دا میدان دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی کشمیر، عراق، فلسطین، شام تے برما، افغانستان دے میدان دین گے۔ واہ عثمان، جدو تینوں اللہ دی عدالت دے اندر لیاندہ جائے گا، تیری شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا۔ عثمان تے قرآن تعلق کی بڑا پیارا ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فَعَلِمَ مَا فِيكُمْ۔ او ایسے پاکیزہ تے پاک باندھ لوگ سن جنہاں قرآن سنیا بھی، جنہاں قرآن سنایا بھی، جنہاں قرآن پڑھیا بھی، جنہاں قرآن پڑھایا بھی، جنہاں قرآن سنبھالیا بھی، جنہاں قرآن جمع بھی کیتا ہے، جنہاں قرآن لکھیا بھی، جنہاں قرآن نشر بھی کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنہاں قرآن دے مطابق اپنیاں زندگیاں اوڑھ لیاں نے، جنہاں اوڑھنا بچھوڑنا قرآن بنا لیا ہے، جنہاں صبح شام قرآن بنا لیا ہے، جنہاں صبح دا ناشتہ قرآن بنا لیا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، سویڈن دا بدبخت کتا کمینہ ہوئی یا ڈنمارک دا کعبہ دے رب دی قسم، انہوں نے علم ہے کہ مسلمانہ دے اندروں غیرت دے حمیت نہیں رہی۔ ہر صحابی نبی بڑا ہی شاندار اور ذیشان ہے، چونکہ آج 18 ذوالحجہ ہے تو اس حوالے نال آج تذکرہ خیر اللہ دے فضل و کرم دے نال کیتا جائے گا تیسرے خلیفہ راشد، پیکر صدق و صفا، زہد و حیا، جود و سخا، ایمان و وفا، شرم و حیا دے ایسے پیکر کے فرشتے بھی انہاں دا حیا کردے سن، اور ایسے پاک باز کہ قبول اسلام تو پہلے حرام چیزاں دے قریب نہیں سی جاندے، اور ایسے دل دے صاف کہ مخالفین کو بدلہ نہیں سی لیندے، جنہ دا نام نامی اسم گرامی ہے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ کنیت ابو عبداللہ ہے، نام عثمان ہے، والد دا نام عفان، والدہ دا نام عروہ ہے۔ ابن عساکر فرما دینے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، ذو النورین، ذو الحجرتین و زوج الابنتین، قدیم الاسلام نے ذو النورین یعنی دو نوراں والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد اپنی دو بیٹیاں سیدنا عثمان دے نکاح اندر دیتی ہیں، اس واسطے آپ نے ذو النورین کیا جاندہ ہے۔ ذو الحجرتین دو ہجرتاں کرنے والے، ایک ہجرت انہوں نے مکہ و حبشہ کی تھی، دوسری مکہ و مدینہ کی تھی۔ زوج الابنتین دو بیٹیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں انہاں دے نکاح اندر آئیاں۔ قدیم الاسلام ابتدائی دور تھی اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی پاک باز ہستی کہ انہاں دی عظمت اور شان، عفت و عصمت دے کیا کہنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام دے نال عمرے دی نیت نال آ رہے سن،
حدیبیہ دے مقام تے آپ ٹھہرے تو آپ نے فرمایا عثمان جا مکہ پا کے جائزہ لے کے آ اور انہوں نے دس کے اسیں لڑن دی غرض نال نہیں بلکہ عمرہ کرن دی نیت نال آ رہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سفیر اسلام بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات من کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ اتھے قریشیاں نو بڑے بڑے سرداراں نو ملے اور انہوں نے کہا کہ ساڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے نے اپنے ساتھیاں دے نال عمرے دی نیت نال، تو لہذا لڑائی دا کوئی ارادہ نہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے عثمان تو رج رج کے طواف کر، پر جے کہیں کہ میرے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اجازت دے دو، اس طرح نہیں ہونا، تو جنہ مرضی دل کردہ طواف کر، عمرہ کر، اتھے رہ۔ سیدنا عثمان فرماتے ہیں کہ میں سونے مصطفیٰ علیہ السلام دے بغیر کس طرح عمرہ کرا، میں تے انہاں دا سفیر بن کے آیا، میرا کس طرح دل لگے گا کہ آپ حدیبیہ دے مقام تے ٹھہرے۔ تو اتفاق ایسا ہویا کہ افواہ پھیل گئی کہ پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ شہید کر دیتا گیا ہے، قتل ہو گئے۔ ہن جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے سن حدیبیہ دے مقام تے اوتھے کیکر دا درخت سی، آپ نو افواہ پہنچی، افواہ غلط سی، افواہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت دے نیچے بیٹھ گئے، آپ بیعت لین لگ گئے جو صحابہ کرام سن نال کہ میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ جب تک عثمان تے خون دا بدلہ نہیں لے لیا جائے گا واپس نہیں جاواں گے۔ صحابہ کرام نے بیعت کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہے، جس طرح تسی فرما رہے ہو اسی طرح ہوئے گا، جب تک خون دا بدلہ نہ لے لیا جائے اسی واپس نہیں جاواں گے۔ تو اے افواہ سی جھوٹی، ایک کسی نے جھوٹی افواہ پھیلائی سی۔ دیکھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال، آپ اتھے بیٹھ کے بیعت لینا شروع ہو گئے تے آسمان تو رحمان نے قرآن بنا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ فرما دینے اے میرے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے جڑے مومن بیعت کر رہے نے عثمان دے خون دا بدلہ لے بغیر واپس نہیں جاواں گے۔ رحمان فرما دینے اے سارے دے سارے مومن نے تے میں رحمان عرش بری تے بیٹھ کے اعلان کرنے آواں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ میں انہاں مومنہ تے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رحمان فرما دے نے اسی جاننے ہاں جو انہاں مومنہ دے دل اندر ہے، اسی جاننے ہاں جو انہاں دی تمنا ہے، اسی جاننے ہاں جو انہاں دی تڑپ ہے، اسی جاننے ہاں جو انہاں دے جذبات نے، اسی جاننے ہاں جڑے انہاں دے ولولے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، خالق کائنات کتنا پیار کر دینے سیدنا
سیدنا عثمان نال آمینہ دے لال علیہ السلام کتنا پیار کردے نے سیدنا عثمان نال. کیسی باکمال شخصیت ہے, کیسی بہترین شخصیت ہے, نفیس ترین شخصیت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر کبیرہ. تے جو بیعت مومنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک تے ہاتھ رکھ کے کیتی نا, دوسرے مقام تے رحمان فرما دے نے اصل دے اندر انہوں نے بیعت میں اللہ نال کیتی. اللہ اکبر. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. ہے میرے پیارے حبیب علیہ السلام جڑے مومن تواڈے نال بیعت کر رہے سن او اصل دے اندر میں رحمان دے نال بیعت کر رہے سن تے انہاں ساریاں دے ہتھاں دے اوتے میں اللہ دا وی ہاتھ سی. اللہ اکبر کبیرہ. تے ایتھے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ تڑپے جدو اے ایت کریمہ انہوں نے پڑھ کے سنانی نا تے نال ترجمہ کرنا تے کہنا ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر نہ دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بہت پیارے. تو آمینہ دے لال علیہ السلام نو غلط افواہ پہنچی, غلط خبر پہنچی کہ نعوذ باللہ عثمان شہید ہو گئے نے, قتل کر دیتا گیا ہے. تو سیدنا آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دے نے ان عثمان دے خون دا بدلہ لے بغیر واپس نہیں جانا. اتنے پیارے عثمان, اتنے سونے عثمان, اتنے پاکیزہ عثمان جنہ دی خاطر آمینہ دے لال علیہ السلام تڑپ دے رہے نے. اللہ اکبر کبیرہ. جنہ دی خاطر آسمان تو قرآن مجید دیاں آیتاں نازل ہوندیاں رہیاں نے. میرے محترم بھائیوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی پیاری شخصیت ہے. ایک دن نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن, دروازے تے دستک آئی, دیکھیا سیدنا ابو بکر آئے. پھر تھوڑی دیر بعد دستک آئی, دیکھیا سیدنا عمر آئے. آمینہ دے لال علیہ السلام پنڈلی بچھا کے نہ بیٹھے سن, تھوڑا جا کپڑا ہٹیا سی. سیدنا ابو بکر آئے, آپ اسی طرح بیٹھے رہے. سیدنا عثمان آئے, آپ اسی طرح بیٹھے رہے. پھر تھوڑی دیر دے بعد سیدنا عثمان غنی آئے, ابو بکر و عمر آئے, آپ اسی طرح بیٹھے رہے. جب عثمان غنی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدھے ہو کے بہ گئے, کپڑا بھی نیچے کر لے آئے. ایک صحابی کہنے لگا سونے ہو جب ابو بکر و عمر آئے نے تسی اس طرح ہی بیٹھے رہے ہو, جب عثمان آئے نے تسی بہ کے سیدھے ہو کے بہ گئے ہو, اٹھ کے سیدھے ہو گئے ہو, کپڑا بھی اپنا ٹھیک کر لے آئے. تے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آپ فرمانے نے جس عثمان تو آسمان تے فرشتے حیا کرن میں کیوں نہ حیا کراں, جدا حیا آسمان تے فرشتے کرن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حیا نہ کریں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. مصر تو ایک بندہ آیا حج کرن واسطے, حج کر لیا, فارغ ہویا تے ایک سائڈ تے نگاہ ماری, دیکھیا ایک گروہ بیٹھا. اللہ اکبر. چند بندے بیٹھے نے تے کسے نو پوچھن لگا ہے کون نے, کہن لگے قریشی. تے کہن لگے نہ دا بڑا کون آکے سیدنا عبداللہ بن عمر. تے لبدیاں لباندیاں سیدنا عبداللہ بن عمر دے کول آ گیا. مصری بندہ عبداللہ بن عمر دے کول آیا, آ کے کہن لگا پیارے عبداللہ جی میں چند سوالات کرنا چاہنا ہاں, میرے کچھ اعتراضات نے, انہاں دا جواب چاہیے. جناب عبداللہ فرمان لگے ہاں بول. کہنے لگا سیدنا عثمان اوہی نے جڑے میدان احد چو دوڑ گئے سن, جڑے میدان احد چو فرار ہو گئے سن. جناب عبداللہ بن عمر فرما دے نے ہاں اوہی نے. تے دوجا اعتراض کہنے لگا عثمان اوہی ہے جڑا بدر اندر شریک نہیں سی ہویا. سیدنا عبداللہ فرمان لگے ہاں اوہی ہے. تے جناب تیسرا اعتراض کیتا, کہنے لگا ہے پیارے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اے دسو کہ سیدنا عثمان اوہی نے نا جڑے بیعت رضوان
رضوان چ شامل نہیں سن۔ سیدنا عبداللہ فرمان لگے ہاں اوہی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ جدوں اعتراضاں سوالات کیتے تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے کیا ہاں اوہی عثمان نے تے اٹھیا تے نعرہ تکبیر بلند کیتا تے جان لگا۔ سیدنا عبداللہ نے واپس بلایا کہن لگے اعتراض کر کے جانا کتھے آجا میں تینوں جواب دیاں۔ تیرا پہلا اعتراض ہے کہ عثمان اوہی نے جڑے احد چو دوڑ گئے سن۔ رہی گل احد چو دوڑن دی او اللہ ذو جلال نے انہاں دی غلطی معاف فرما دیتی ہے، اللہ نے انہاں نو معافی نامہ بھیج دیتا ہے۔ تے دوسری بات بدر اندر شریک نہیں ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا سی اے عثمان میری بیٹی سیدہ رقیہ بیمار، تسی بدر اندر نہیں جانا، ایدی دعا دارو دا انتظام کرنا ہے، ایدہ خیال کرنا ہے، ایدی خدمت خاطر توادو کرنی ہے۔ اللہ ذو جلال تینوں بدریاں دے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ تے تیسرا تیرا سوال کہ بیت رضوان چ عثمان نہیں سن، بیت رضوان چ عثمان کیویں شامل ہوندے؟ اوتھے تے عثمان موجود ہی نہیں سن۔ نبی پاک علیہ السلام نے سفیر اسلام بنا کے عثمان نو مکے روانہ کیتا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ جدو اے جواب سیدنا عبداللہ بن عمر نے ٹکا کے دیتے تے حیران پریشان ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ فرماتے نے اعتراض بڑے شوق نہ لے کے آیا ہے، جواب بھی انہیں شوق نہ لے کے جان۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دماد حمزلف علی دماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی پاک باز شخصیت، کتنی عام شخصیت۔ جدو نبی پاک علیہ السلام بدر تے جان لگے آپ فرماتے ہیں عثمان تو نہیں جانا، میری بیٹی رقیہ تیری زوجہ رقیہ بیمار، پیچھے رہنا دعا دارو دا انتظام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے محبوب جی میں تہاڈا حکم من کے رہ رہے ہاں۔ آپ چلے گئے، اللہ ذو جلال نے فتح عطا فرمائی، شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ تے جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اتفاق ایسا کہ سیدہ رقیہ وفات پا گئیاں، ادھروں فتح دی خوشی ہے تے ادھروں آگے پتہ چلیا ہے کہ بیٹی دنیا تو رخصت ہو گئی ہے، ادھروں پتہ چلیا ہے سیدنا عثمان دی زوجہ دنیا تو رخصت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خوشی غمی دے اندر بدل گئی، خوشی جناب پریشانی دے اندر بدل گئی۔ تے سیدنا عثمان بڑے پریشان، ایک کہنے لگا عثمان کیوں پریشان ہو؟ سیدنا عثمان فرماتے ہیں میں اس وجہ تو پریشان نہیں کہ جناب سیدہ رقیہ دنیا تے نہیں رہیاں، میں تے اس وجہ تو پریشان ہو رہا ہوا۔ اگے بازار اندر نکلتا سی تے لوگ ویکھے کہندے سنو دماد مصطفیٰ جا رہا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام دا دماد جا رہا ہے، انہوں رشتہ ختم ہو رہا ہے۔ جو مینوں نظر آ رہا ہے مینوں تے اس وجہ تو زیادہ رونا آ رہا ہے، مینوں اس وجہ تو زیادہ پریشانی بن رہی ہے۔ آپ دلال علیہ السلام نے ویکھیا سیدنا عثمان زارو کتار رو رہے نے، اکھاں چوں آنسو بہا رہے نے، تے جناب رو رو کے اپنی داڑھی مبارک بھی تر کر لئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان میریاں اگر 100 بیٹیاں بھی ہوندیاں تے ایک ایک کر کے میں عثمان تیرے نکاح اندر دیندا جاندا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا پیارا عثمان، کتنا سونا عثمان، کتنا نیارا عثمان، جو روون تے نبی پاک علیہ السلام کو برداشت نہ ہوئے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا یار تے پیارا دماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کیڑی بات کراں تے کیڑی چھڈاں۔ ایک دن جناب قبرستان دا چکر لگایا تے قبر دے قریب بہ گئے تے جناب پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روڑاں شروع ہو جاندے نے، روندیاں اتنے آنسو بہائے کہ داڑھی تار ہو گئی۔ ساتھی کہنے لگے عثمان کیوں رو رہے ہو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان نبوت چوں جنت دیاں بشارتاں نے تانوں کیوں پریشان؟ تے پیارے عثمان فرماندے نے میں اس وجہ تو رو رہا ہاں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی قبر دی منزل آخر دیاں منزلاں چوں سب تو اوکھی منزل ہے، سب تو اوکھا مرحلہ ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے قبر۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھو جنہاں نو جنت دی بشارت زبان نبوت چوں ملے او قبر نو یاد کر کے رومن۔ پیارے عثمان سیدنا عثمان جے زہد ویکھاں عثمان دا تے باکمال، جے آخرت دی فکر ویکھاں تے باکمال، جے سخاوت دا منظر ویکھاں تے باکمال، جے حیا دا منظر ویکھاں تے باکمال۔ جدو غزوہ تبوک تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پریشان سن، آپ نے چندے دا اعلان کیتا ہے تے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی چولی مبارک اندر دینار رکھے، آپ اس طرح الٹ پلٹ کر رہے نے دینار نو تے نال آپ خوشی اندر آئے، نال آپ نے جناب ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اج دے بعد عثمان جو بھی عمل کرے نو کوئی نقصان نہیں، انو کوئی کاٹا نہیں۔ عثمان میں تیرے تے راضی ہیں، عثمان تے اللہ راضی ہے، عثمان دی جنت پکی ہے، عثمان دی مغفرت پکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ تے جلوہ فروز ہوئے تے احد پہاڑ ہلیا، لرزہ تاری ہویا، خوشی اندر آیا ہے۔ آپ نے احد پہاڑ تے سینے تے اپنا پاؤں مبارک مارے ہے۔ آپ فرماتے ہیں او سکون احد، اے احد ٹھہر جا، سکون کر، تھم جا، تینو علم نہیں اج تیرے تے انا علیک نبی و صدیق و شہیدان، اج تیرے تے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے تے 2 شہید نے۔ وہ 2 شہیداں تو مراد سیدنا عمر تے سیدنا عثمان۔ سیدنا عثمان غنی دی شہادت دی بشارت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زبان نبوت جو آپ دے کے گئے نے۔ پیارے عثمان غنی نو جنت دی بشارت اپنی زبان نبوت جو آپ دے کے گئے نے۔ خیر سارے کمالات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینے بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑی حیثیت ہے۔ اللہ اکبر، ایک نام ہے، ایک وقار، ایک ٹور ٹرپا دین اسلام جو سیدنا عثمان دا۔ آخر لوگاں نو یہ وارہ نہ کھادا جدو سیدنا عثمان خلیفہ بنے نا، 6 سال تے بڑے پر امن گزرے، امن و امان دی صورت گزرے تے جدو فراوانیاں آئیاں، جدو حکومت آئیاں، جدو مال آیا، اللہ اکبر، جدو فتوحات آئیاں، پھر چند بدگماش لوگ کٹھے ہوئے، کہنے لگے عثمان تے بڑھتا جا رہے ہیں، عثمان تے چڑھتا جا رہے ہیں، عثمان دی حکومت تے بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ عثمان دے دن با دن دیوانے بندے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے غلط افواہاں پھیلائیاں، پراپے گنڈے کیتے، عثمان انج کردا، عثمان انج کردا ہے، عثمان انج کردا ہے۔ آخر جدو حسد آ جائے نا، پھر بندہ قتل تے ہی اتردا ہے۔ جدو حسد ہوئے پھر بندہ قتل دا راہ لبدا۔ اللہ اکبر، تے انہاں باغیاں نے، بےایماناں نے، بدگماشاں نے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر مبارک دا گھیرا کر لیا ہے تے جناب قتل دیاں دھمکیاں دینا شروع ہو گئے، قتل دیاں دھمکیاں پہنچیاں تے سیدنا عثمان انہاں نو خطاب کرن لگے۔ آپ فرماتے نے بما یقتلونی بما یقتلونی انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگوں مینوں کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت جو سنے ہے، قتل تے بندے نو 3 وجہ تو کیتا جاندا ہے، جڑا اسلام لے آ کے مرتد ہو جائے، یا شادی شدہ جڑا زنا کر لوے، یا جڑا کسے نو قتل کر دے وے، انہاں 3 چیزاں تو بندے نو قتل کیتا جاندا ہے۔ میں اسلام لے آ کے مرتد ہون دا تے کدی سوچیا بھی نہیں، میں شادی شدہ ہون تو بعد تے کی میں قبول
قبول اسلام تو پہلے بھی کدی زنا نہیں کیتا تے میں اج تک کسی نو قتل بھی نہیں کیتا بما یقتلونی کیوں مینوں قتل کر رہے ہو آخر انہاں نو بات سمجھنا آئی جدو بندے دے سینے اندر حسد آ جائے ذہن جدو خراب ہو جان پھر شخصیت نہیں ویندا پھر او دی اہمیت نہیں ویندا پھر او دا فائدہ نہیں ویندا پھر آندا کہ انہوں قتل کرا کسی طرح دا کام مقامہ جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام دے پائی تو پیارے عثمان انہوں نے نصیحت کر دے رہے ہو کیوں یار قتل کرنا چاہتے ہو میرا قصور تے دسو تے جناب چند دنوں دے بعد پھر خطبہ ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس لا تقتلونی واستطیبونی اے لوگوں مینوں قتل نہ کریا نے اگر کوئی غلطی ہے تے دسو میرے کو توبہ کروا لو مینوں قتل نہ کریا نے نال پیارے عثمان فرماتے ہیں اگر مینوں قتل کر دیو گے پھر رل کے نماز نہیں پڑھ سکو گے اگر قتل کر دیو گے پھر مل کے جہاد نہیں کر سکو گے اگر اج مینوں قتل کر دیو گے پھر ہمیشہ مخالفت دے اندر پے رہ تینے کام اج مسلماناں چ ہے نے نہ مسلمان مل کے نماز پڑھ سکتے نے نہ مل کے جہاد کر سکتے نے تے جناب نہ انہاں دی اتفاق اتحاد دی فضائیں پیدا ہو سکتی اللہ اکبر اے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا تے سمجھایا تے نال آیت کریمہ پڑھی وَيَا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید اے میری قوم تانوں میری مخالفت کتے بدبختی مصیبت اندر نہ پا دے اللہ اکبر کبیرہ پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دن با دن آئے روز انہوں نے سمجھان دینے چھت تے چڑھ جان دینے تے جنہ باغیاں محاصرہ کیتا انہوں نے خطاب کر دینے انہوں نے نصیحت کر دینے انہوں نے گل سمجھان دینے اللہ اکبر کبیرہ آج پھر انہوں نے خطاب کرن لگے تے پیارے عثمان فرما دینے میرے قتل دے بدلے میرے قتل دا پروگرام بنائی پھر دے ہو ذرا تسوہ بول کے تانوں علم نہیں کہ جدو آمنہ دلال علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے تے دیکھیا مسجد نبی تنگ پہ گئی نمازی زیادہ بن گئے نے صحابی زیادہ بن گئے نے تے آمنہ دلال علیہ السلام فرماتے نے کیڑا بندہ جڑا اپنے خالص مال نال مسجد نبی تے نال دی جگہ لے کے دے دے مسجد نو اللہ تو جلال جنت دے اندر انہوں بہتر عطا فرمائے گا میرے عثمان فرماتے نے علم نہیں او میں اپنے خالص مال چو لے کے دیتا سی کہنے لگے ہاں علم ہے تے پھر پیارے عثمان فرماتے ہیں جدو آپ مدینے آئے مدینے پانی دی قلت بنی صرف ایک کی جناب بیرے روما کنواں یہودی دا جدا مٹھا پانی باقی سارے پھکے پانی باقی سارے کوڑے پانی باقی سارے نہ پین دے قابل پانی اللہ اکبر آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیڑا بندہ جڑا بیر روما خرید کے مسلمان واسطے وقف کر دے خالص مال جو پیارے عثمان فرماتے نے تانوں علم نہیں او کنواں خرید کے میں وقف کیتا سی کہن لگے سارا علم ہے پھر تیسری بڑی پیاری بات کی تھی آپ فرماتے نے مینوں قتل کرن تے تڑ گئے ہو تانوں علم نہیں جدو جیش الاسرا یعنی غزوہ تبوک دے موقع دے مال مسلمانہ کون نہیں سی ساری تیاری میں کروائی ہے کہن لگے ہاں علم ہے لیکن عثمان تیرے خون نال اسی کھیل کے رہنا ہے تینوں قتل اسی کر کے رہنا ہے اللہ اکبر کبیرہ تینوں اسی زندہ سلامت نہیں ویکھنا چاہندے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا وأصابهم فتحا قریبا دساں کی میں شان تینوں سخی عثمان دی دساں کی میں شان تینوں سخی عثمان دی دورے نے دماد سائیں دے ابن عفان دی دساں کی میں شان تینوں سخی عثمان دی دورے نے دماد سائیں دے ابن عفان دی جنتی بپاری دے بپار بڑے سونے
سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے جدو باغیاں محاصرہ کر لیا نا گھیرا پا لیا تے سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے نے پیارے عثمان نے میرے نال ایک مشورہ کیتا ہے عبداللہ مغیرہ بن اخنس دے قول دے بارے تیرا کی خیال ہے سیدنا عبداللہ فرماتے نے میں کیا پیارے عثمان مغیرہ دا کی قول ہے پیارے عثمان فرماتے نے مغیرہ دا منو انج پیغام ملیا ہے عثمان جی لوگ کہہ رہے نے خلافت چھڈ دیو پر اپنی جان چھڑاؤ تے سیدنا عبداللہ بڑا پیارا جواب سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے نے میں کہا پیارے عثمان اے دسو اگر تسی خلافت چھڑ دیو تے ہمیشہ زندہ رہ لو گے خلافت چھڑ دیو گے تے پھر موت نہیں آئے گی تے پیارے عثمان فرماتے نے میں کیا نہیں ہمیشہ کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکے گا سیدنا عبداللہ فرماتے نے دوسری گل میں پوچھی اے پیارے عثمان جی اگر تسی خلافت نہیں چھٹو گے تے تہاڈا قتل دے علاوہ اور کی کر سکن گے زیادہ ایک قتل ہی کر دین گے نا سیدنا عثمان فرماتے نے میں کیا ہاں قتل ہی کر دین گے تے تیسرا سوال سیدنا عبداللہ بن عمر نے پوچھے ہے آپ فرماتے نے اے عثمان اے جڑے باغی محاصرہ کر کے کھلوتے نے اے جڑے بلوائی آئے پھرتے نے اے جڑے خون دے در پے نے اے جڑے قتل کروا سے تلے نے اے جنت یا جہنم دے مالک نے پیارے عثمان فرماتے نے نہیں تے سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے نے عثمان سنو پھر میں نہیں چاہتا کہ تسی خلافت چھڑ دے ہو پھر میں نہیں چاہتا تسی ایک قمیص جڑا اللہ نے پہنایا اتار دے ہو اللہ اکبر بلکہ ڈٹ کے رہنا چاہیے پرسکون رہنا چاہیے پر اطمینان رہنا چاہیے پر اعتماد رہنا چاہیے پر امر رہنا چاہیے کیوں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم اور کعبہ دے رب دی قسم زندگیاں پڑھیا کرو صحابہ کرام دیا جدو بلوائیاں محاصرہ کیتا گھیرا پایا کتے سیدنا علی پاک آ رہے نے کتے سیدنا ابو ہریرہ آ رہے ہیں کتے بڑے بڑے کبار صحابہ کرام دے پیغام آ رہے ہیں عثمان جی اجازت دیو اسی مقابلہ کریے عثمان جی اجازت دیو اسی تلوار چلائیے عثمان جی اجازت دیو اسی انہوں تواڈے گھر دے سامنے پجائیے اللہ اکبر میرے عثمان دی ایک کوئی بات قیامت تک ہوئی جناب دہرائی جاندی رہے گی عثمان فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ تو مدینہ الرسول دے اندر خون لوگاں دا تیردا پھرے میں نہیں چاہتا مدینے دیاں گلیاں رنگین ہون میں نہیں چاہتا میری وجہ تو قتل بڑھ جائے میں نہیں چاہتا میری وجہ تو فساد بڑھ جائے میں نہیں چاہتا میری وجہ تو صحابہ کرام شہید ہون میں نہیں چاہتا میری وجہ تو لڑائی بڑھ جائے اللہ اکبر کبیرہ حتیٰ کہ سیدنا علی فرماتے نے اے میرے پترو حسن تے حسین تسی پیارے عثمان دے گھر دے باہر کھڑے ہو جاؤ سیدنا عثمان دے گھر دا پہرا دیو واہ پیارے حسنین کریمین واہ پیارے عثمان جی تواڈے گھر دا پہرا جنتی شہزادے دیندے رہے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم میرے محترم بھائیو اج دا ہی دن سی اج دی تاریخ سی 18 ذوالحجہ پیارے عثمان چاندے اے سن اے منو قتل بھی نہ کرن تے میں بھی اگو مزامت نہ کران اے بھی قتل نہ کرن تے میں بھی لڑائی نہ کران اے بھی قتل نہ کرن تے میں بھی تلوار نہ چلاواں آخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاہے بگاہے روز بروز سمجھاندے رہے نصیحت دیندے رہے خطبہ سناندے رہے کدی چھت تے چڑھ کے کدی دروازہ کھول کے کدی گھر بلا کے اللہ اکبر سمجھاندے رہے او بما یقتلونی کیوں مینوں قتل کرنا چاہندے ہو اللہ اکبر آخر
اکبر جدو پیارے عثمان نے ویکھیا کہ شدت بڑھتی جا رہی ہے، حسد بڑھتا جا رہا ہے، نفرت بڑھتی جا رہی ہے، قدورت بڑھتی جا رہی ہے، آخری دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر دا دروازہ کھول دیتا ہے تے اپنے سامنے قرآن رکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے سامنے قرآن رکھ لیا ہے۔ میرے پیارے عثمان قرآن پڑھنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بے ایمان اگے اندر داخل ہوندا ہے، جدو وار کرن لگا تے پیارے عثمان فرماتے نے بینی و بینک کتاب اللہ، بینی و بینک کتاب اللہ۔ او مینوں قتل کرن دی نیت نہ لان والیا، یاد رکھی کل قیامت والے دن میرے تے تیرے درمیان فیصلہ اللہ دی کتاب قرآن کرے گی۔ اتنی بات انہیں سنی تے پرت گیا، نہیں وار کیتا، نہیں عملہ کیتا۔ دوسرا بدقماش بندہ اندر آیا ہے، انہوں الموت الاسود کیا جاندہ ہے، سیاہ موت والا، بڑا خبیث تے کبیر ترین تے گندہ ترین بندہ سی۔ اس بدقماش بندے نے سیدنا عثمان غنی دا زور نال گلا دبایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ آسمان دڑم کر کے جناب تھلے کیوں نہیں آ گیا؟ 88 سال عمر میرے پیارے عثمان دی، ضعیف العمر نے تے بدقماش بندہ گلا زور نال دباندا ہے۔ میرے پیارے عثمان دا سانس اکھڑ جاندا ہے تے باہر آ کے کہندا لوگوں اتنا نرم گلا میں اج تک نہیں ویکھیا۔ ضعیف العمر سن، بزرگ ہو گئے سن، اس وجہ تو گلا نرم بڑا ہو گیا سی۔ کہن لگا اتنا نرم ملائم گلا میں اج تک نہیں ویکھیا۔ تے نال کہن لگا جدوں میں پیارے عثمان دا گلا دبایا تے سیدنا عثمان دا ساہ انہوں اکھڑے ہے جویں سپ دا ساہ موت ویلے اکھڑ جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا ظلم، اتنا ستم، اتنی بربریت، اللہ اکبر، اتنی زیادتی تے اتنا شرمناک واقعہ۔ انہیں گلا زور نال دبایا تے باہر آ جاندہ ہے۔ تیسرا بدترین بندہ اندر جاندہ ہے، انہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جا کے تلوار دا وار کیتا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے سن، آپ قرآن پہ پڑھتے سن۔ عثمان تے قرآن آپس اندر تعلق کی بڑا گہرا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تے سیدنا عثمان غنی دے بارے پڑھے ہیں، پیارے عثمان صبح فجر ویلے اکثر سورہ یوسف پڑھیا کرتے سن تے پڑھدیاں جدو اس آیت کریمہ تے پہنچ دے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ایت کریمہ تے آگے پیارے عثمان رک جاندے، ڈول جاندے، رو پیندے، ٹائی مار کے رونا شروع ہو جاندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا شغف قرآن نال، اتنی محبت قرآن نال، اتنا پیار قرآن نال۔ اس بدقماش بندے نے آ کے تلوار ماری تے سیدنا عثمان دا ہاتھ مبارک کٹ جاندہ ہے۔ پیارے عثمان فرما دے نے او یارو کیوں مار دے ہو؟ اے جڑا ہاتھ تسی کٹ دیتا ہے، اس ہاتھ نے سب تو پہلے مفصل صورتاں لکھیاں نے، یعنی سورہ حجرات تو لے کے والناس تک انہاں صورتاں نو مفصل کیا جاندہ ہے۔ پیارے عثمان فرما دے نے جڑا ہاتھ اج کٹ گیا ہے، اس ہاتھ مبارک نال میں مفصل صورتاں لکھدا رہا ہوں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اور میرے محترم بھائیوں، اے قرآن الماریاں چ گدیاں چ جلداں چ موجود محفوظ ساڈے کول پچھے پیارے عثمان دی محنت جامع القرآن، ناشر القرآن، قرآن جمع بھی پیارے عثمان نے کیتا ہے، قرآن نشر بھی پیارے عثمان نے کیتا ہے، قرآن سنبھالیا بھی پیارے عثمان نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیل و نہار قرآن نال، شب و روز قرآن نال، دوپہر سپہر قرآن نال۔ اب ویکھو جنوں قرآن نال محبت ہوے اللہ ذو جلال موت بھی سعادت تے شہادت والی عطا فرما دیندے نے۔ پیارے عثمان پڑھ رہے نے آخری آیتاں،
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اس آیت کریمہ تے پیارے عثمان دی شہادت دا خون ڈگا ہے یاروں، میں انج کہاں تے مبالغہ نہیں، کل قیامت دا دن ہونا ہے، کسے دی شہادت دی خبر احد دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی خبر بدر دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی اطلاع خندق خیبر دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی کشمیر، عراق، فلسطین، شام تے برما، افغانستان دے میدان دین گے۔ واہ عثمان، جدو تینوں اللہ دی عدالت دے اندر لیاندا جائے گا، تیری شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا۔ عثمان تے قرآن تعلق ہی بڑا پیارا ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ او ایسے پاکیزہ تے پاک باز لوگ سن جنہاں قرآن سنیا بھی، جنہاں قرآن سنایا بھی، جنہاں قرآن پڑھیا بھی، جنہاں قرآن پڑھایا بھی، جنہاں قرآن سنبھالیا بھی، جنہاں قرآن جمع بھی کیتا ہے، جنہاں قرآن لکھیا بھی، جنہاں قرآن نشر بھی کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنہاں قرآن دے مطابق اپنیاں زندگیاں اوڑ لیاں نے، جنہاں اوڑنا بچھوڑنا قرآن بنا لیا ہے، جنہاں صبح شام قرآن بنا لیا ہے، جنہاں صبح دا ناشتہ قرآن بنا لیا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، سویڈن دا بدبخت کتا کمینہ ہوئی یا ڈنمارک دا کعبہ دے رب دی قسم، انہوں نے علم ہے کہ مسلمانہ دے اندروں غیرت تے حمیت نہیں رہی۔ کنے کو بندے نے جو میں ہاتھ کھڑے کراما تے 4-5 پتہ نہیں نکلن یا نہ کہ جنہاں جو سورۃ الکہف پڑھی ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم الشان سنت جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھنا، اتنا کو تعلق ہے ساڈا قرآن نال۔ المیہ پتہ کی ہے، بچے نے حفظ کر لیا قرآن، بن کے حافظ قرآن، پروگرام ہو گیا ہے، اے جناب شو ہو گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے۔ ان بدبختی یہ وے کہ موبائلوں دی دکان کھول لئی، اتنے لکھے حافظ موبائل شاپ، اندر گانے پڑھ کے دیندا ہے، اندر فلماں جناب پڑھ کے دیندا ہے، اندر گندیاں فلماں لا کے دیندا ہے۔ اور بدبختہ قرآن پھر پڑھیا کیوں تے اگے اتنے حافظ لکھیا کیوں، اندر کم کردود کی نے۔ اے علمیہ اے ساڈا جو امت مسلمہ دا، او سویڈن دے کتے ایویں سانو نہیں چنجوڑ رہے، ایویں سانو ٹارچر نہیں کر رہے۔ انہاں نوں پتہ ہے اسی قرآن جلا دئیے پھر بھی ستے نے، اسی قرآن پھاڑ دئیے پھر بھی ستے نے، اسی قرآن روڑ دئیے پھر بھی ستے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پریشانی والی بات اے نہیں کہ قرآن انہاں جلایا ہے، پریشانی والی بات اے نہیں کہ قرآن انہاں پھاڑیا ہے، کیوں اللہ دے فضل و کرم نال اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ رحمان نے خود آپ اٹھایا ہے۔ پریشانی اے وے مسلمان ٹس تو مس نہیں ہوندے، پریشانی اے وے اسی قرآن نال تعلق نہیں بناندے، پریشانی اے وے اسی قرآن ذوق نال نہیں پڑھ دے۔ اے ماہ رمضان گزرے ہے، سال پورا پیا ہے، قرآن انج الماریاں چ پیا رہنا ہے، کئیاں سال بعد غلاف نواں چڑھانا ہے، کئیاں قرآن چوک کے مٹیاں چاڑنیاں نے، کئی بد نصیباں نے رمضان چ بھی مکمل نہیں کر پانا۔ اے تعلق ہے تیرا میرا قرآن نال، تا شرارتاں ہو رہیاں نے، تا خباستاں ہو رہیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ، تا اس طرح دیاں کٹیاں حرکتاں کرتے پھردے نے۔ ذمہ تے رحمان نے اٹھایا ہے، رحمان ویکھنا چاہتے نے مسلمان دا تعلق کیوں جے قرآن نال۔ ویکھ پیارے عثمان دنیا تو جا رہے نے تے شہادت دی گواہی اللہ اکبر قیامت والے دن قرآن آپ دے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اسی قرآن نو صرف اس واسطے رکھے ہے جو مردہ مردہ نہیں، اے بندہ مردہ نہیں، بابے دے ساؤں کے ہو گئے نے، کڈو سپارے پڑھو قرآن، پڑھو یاسین چلو مر جائے۔ اللہ میرا ماں فرمایا سیدھے قرآن اس واسطے رکھے ہے۔ او پیارے بھائیو قرآن اس واسطے نہیں کہ مردے دیاں روحاں کڈن واسطے اللہ نے نازل کیتا ہے، یا قرآن اسی اس واسطے رکھے آئے بابا جی فوت ہو گئے، اج دوجا تیجا دن ہے، سارے چکو سپارے تے قبرستان پہنچ جاؤ۔ حالانکہ قبرستان در قرآن پڑھن تو آمنہ دلال سلام نے منع فرمایا ہے۔ اس مسلمان نے سپارے چکے نے جو تے تلاوتاں ہوندیاں پیاں نے، کیڑے طریقے تے لگے پھر دے ہو، کیڑی روش تے لگے پھر دے ہو، کیڑا طریقہ اختیار کیتی کھروتے ہو۔ اسی اللہ معاف فرمائے قرآن اس واسطے رکھے ہیں۔ اج بچی دی شادی ہے، بچی دا بیاہ ہے، بچی نو ودیا کرنا ہے، پڑھاؤ قرآن۔ آ گیا قرآن تے بچی دے سر تو وار کے رکھ دیتا ہے، لے بچی ہے تیرا ہی ہے، تم ہی جاتے قرآن بھی لے جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کدی آپ صبح نو پڑھے ہوئے تے بچیاں نو پڑھاواں گے، کدی آپ کھولے ہوئے تے بچے کھولن گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سویڈن دے بدکماش کتیاں نے جو کرنا سی کرنے ہے، وہ کافر نے، وہ غیر مسلم نے، انہاں نو قرآن نال کی لگے۔ پر پیارے بھائیو اسی اپنا محاسبہ کریے، اسی قرآن نال کیڑا سلوک کر رہے ہیں۔ آوے کو 88 سالہ دا بابا نام سیدنا عثمان ذی النورین غنی، قرآن جمع بھی کیتا، نشر بھی کیتا، لکھیا بھی، پڑھایا بھی۔ اور جو حدیث پاک ہے نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تو بہترین بندہ ہوئے جڑا قرآن پڑھے تے پڑھائے۔ اس حدیث پاک دے راوی پیارے عثمان جے تعلق قرآن نال گہرا ہوئے تے اللہ ان جو مقام دیندا ہے۔ اج دیکھ لو 1300-1400 سال پیارے عثمان دی شہادت نو ہو گئے نے۔ ہر مسلمان ہر سال 18 ذوالحجہ نو تڑپدا ہے تے ظلم دی داستان بیان کرنا باعث اجر و ثواب سمجھدا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ سانو بھی ایسی موت نصیب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حالت کے اندر بندہ مرد ہے قیامت نو وہی کردہ اٹھے گا۔ ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے جواب دیو، جدو پیارے عثمان اٹھن گے تے اے پہلا سپارہ اینڈ والا صفحہ پڑھ دے اٹھن گے۔ اعزاز نہیں، اے تعلق سی، تعمق سی، اللہ اکبر، انہاں دی محبت سی، جذبہ سی، ولولہ سی۔ آخر میرے محترم بھائیو پیارے عثمان غنی 18 ذوالحجہ نو جمعے والے دن عصر تے مغرب دے درمیانی وقفے شہید کر دیتے گئے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید دے اوراق دے پیارے عثمان دی شہادت دے خون دے قطرے گرے۔ اے آیات کریمہ پڑھ دے دنیا تو گئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے عثمان دا جنازہ پڑھائے سن۔ پیارے عثمان دماد نبی حمز الف علی مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین قیامت والے دن ساڈا حشر نشر پیارے عثمان نال کر دے، سیدنا صدیق نال، پیارے عمر نال، سیدنا علی پاک نال ساڈا حشر انجام فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔